سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ گزشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ کتب علیہ انہ من تولاہ، لکھ دی ہے اللہ نے یہ بات کہ جو بندہ بھی شیطان کے ساتھ دوستی لگائے گا تو شیطان اس کو ضرور گمراہ کرے گا اور اس کو شعلہ مارتی ہوئی آگ کی طرف شیطان لے کر جائے گا۔ یہ شیطان کا ایک مشن ہے کہ وہ ہر بندے کے ساتھ دوستی لگاتا ہے، اس کو اپنے راستے پہ چلانے کی کوشش کرتا ہے، پھر اس کا راستہ کہاں جا رہا ہے؟ وہ سیدھا جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ جو بھی اس راستے پر چلے گا شیطان اپنے ساتھ اس کو جہنم کے اندر لے کر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم شک کے اندر پڑے ہوئے ہو، وہ اللہ کے متعلق سوال کرتے تھے نا، جھگڑا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سونے کا بنا ہوا ہے یا چاندی کا بنا ہوا ہے، اس طرح کے فضول سوالات کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بجائے فضول سوال کرنے کے ان سوالوں کے جوابات تلاش کرو، ان کی تیاری کرو جن کے متعلق تم سے کل قیامت کے دن پوچھا بھی جائے گا، ان کی تم نے کیا تیاری کی ہے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کے سارے سوالات بتا دیے حدیث مبارکہ کے اندر کہ لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، ابن آدم کے پاؤں اپنی جگہ سے نہیں ہل سکیں گے، زمین ان کو پکڑ لے گی۔ حتی یسأل عن خمس، حتیٰ کہ ان سے 5 چیزوں کے متعلق سوال کیا جائے۔ حتی یسأل عن خمس، عن عمرہ فیما افناہ، کل بیان کیا تھا کہ عمر کے متعلق اس کو کہاں برباد کیا ہے، وعن شبابہ فیما ابلاہ، جوانی کو کہاں پر خرچ کیا، ومن این اکتسبہ، وعن مالہ من این اکتسبہ، مال کے متعلق کیسے کمایا، وفیما انفقہ، اور اس مال کو خرچ کہاں کیا، وماذا عمل من علم، کہ اپنے علم پر کیا عمل کیا۔ یہ 5 سوال تو وہ ہیں جو میدان محشر کے اندر ہر بندے سے پوچھے جائیں گے، اور 3 سوال قبر کے اندر من ربک من نبیک ما دینک، وہ بھی ہر بندے سے پوچھے جائیں گے۔ تو بجائے فضول سوالات پوچھنے کے جن کا فائدہ نہ دنیا کے اندر ہے نہ آخرت کے اندر ہے، ان 8 سوالوں کی ہم تیاری کریں نا جن کے متعلق ہم سے قیامت کے دن پوچھا بھی جائے گا، ان 8 سوالوں کے متعلق۔ اور انسان کتنی کچھ تیاری کر رہا ہے ان 8 سوالوں کی۔ ہر انسان کو پتہ تو ہے ہم سے ہر بندے سے یہ سوال ہونے ہیں، کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہے جس سے سوال نہ ہو، ہر بندے سے یہ سوال ہونے ہیں، الا ماشاء اللہ کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ہی اول وہلے میں جنت میں داخل فرما دیں گے، ان سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، ان کی تو ایک الگ شان ہے۔ باقی ہر بندے سے یہ سوالات پوچھے جائیں گے، 8 کے 8 سوالات۔ ہم نے اس کی کتنی تیاری کر رکھی ہے کہ ہم فضول سوالوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم شک میں پڑے ہوئے ہو تو ذرا اپنی پیدائش کے اندر تو غور کرو نا۔ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تم بعث بعد الموت یعنی موت کے بعد دوبارہ اٹھنے پر شک میں پڑے ہوئے ہو تو اپنی پیدائش کے اندر غور کرو۔ فإنا خلقناکم من تراب، ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا۔ تم سے مراد حضرت آدم علیہ السلام کو جہاں سے انسانیت کی ابتدا ہوتی ہے وہ مٹی سے ہوئی ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا۔ اپنی پیدائش کے اندر تو غور کرو نا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم من نطفۃ، پھر ان کے بعد باقی جو پیدائش ہوئی ہے نطفے سے، ایک پانی کے قطرے سے، نطفے سے، گندے قطرے سے تمہاری پیدائش ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد ثم من علقۃ، 40 دن تک وہ پانی کا قطرہ رہا، پھر خون جمع ہوا، خون جیسے خون جم جاتا ہے اسی طرح مادر رحم کے اندر جمع ہوا خون۔ پھر فرمایا کہ ثم من مضغۃ، پھر ایک بوٹی بن گئی، بوٹی نما شکل، جو جس طرح بوٹی ہوتی ہے نا گوشت کی، وہ جمع ہوا خون بوٹی کی شکل میں بن گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مخلقۃ او غیر مخلقہ، مکمل شکل بنائی ہم نے یا غیر مکمل، کامل شکل بنائی یا ناقص شکل بنائی۔ کامل اور ناقص کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کبھی تو اس بچے کی پوری پرورش فرما کر یعنی ماں کے پیٹ کے اندر وہ بچہ صحیح سالم اس کی پیدائش ہو جاتی ہے، اور کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ وہ بچہ جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ
گر گیا ہے بچہ ضائع ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس صورت میں اس بچے کو جو وہ ضائع فرما دیتے ہیں۔ اس کو فرمایا کہ کامل یا ناقص، اللہ تعالیٰ اس بوٹی کو شکل عطا فرماتے ہیں کامل یا ناقص۔ جس کو کامل عطا فرما دیں وہ بچہ صحیح سالم ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، پھر بڑا بچپن کی حالت میں، پھر بڑے ہونے کی حالت میں، اور جس کو ناقص بنائیں پھر وہ بچپن یعنی کہ ابھی تو اس کی پوری شکل نہیں بنی ہوتی، پہلے بچہ ضائع ہو جاتا ہے خون کی شکل میں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لکھا ہوا ہے۔ فرمایا کہ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ ہم آپ کے سامنے ظاہر کریں اس بچے کو، وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ، ماں کے مادر رحم کے اندر ہم اس نطفے کو، اس بوٹی کو، اس جمے ہوئے خون کو ٹھہرائے رکھتے ہیں جب تک ہم اس کو چاہتے ہیں، تب تک ہم اس کو ٹھہرا کے رکھتے ہیں، اِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمَّىٰ، ایک وقت مقرر تک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قاعدہ قانون ہے، اللہ نے یہ لکھ دیا کہ جتنا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں 6 7 8 9 مہینے تک اس کو اس ماں کے مادر رحم کے اندر اس کو برقرار رکھتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، بچے کی حالت میں پھر ہم اس کو نکالتے ہیں۔ یہ اپنی پیدائش کی طرف ذرا غور کرو، پانی کا قطرہ، پھر اس کو ہم نے کتنی شکلیں عطا فرمائی، پھر اس کو بچے کی شکل میں ماں کے پیٹ سے ہم نے نکالا۔ ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، پھر تاکہ تم جوانی کو پہنچ جاؤ، اپنی قوت کو پہنچ جاؤ، جوانی کو پہنچ جاؤ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تدریجاً بتدریجاً اس بچے کی پرورش فرماتے ہیں اور اس کو جوانی تک پہنچا دیتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمِنْكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ، تم میں سے بعض تو وفات پا جاتے ہیں، بعض تو وفات پا جاتے ہیں جوانی تک، یا جوانی کے آنے سے پہلے ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے بھی کہ آنے کی تو ترتیب ہے، جانے کی کوئی بھی ترتیب نہیں ہے۔ ابھی دادا بیٹھا ہوا ہے، پوتا پہلے فوت ہو جاتا ہے، باپ بیٹھا ہوا ہے، بیٹا پہلے فوت ہو جاتا ہے، یہ کوئی ترتیب ہی نہیں ہے بالکل جانے کی۔ وَمِنْكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر جوانی کے بعد تم میں سے کچھ کو ہم نکمی عمر کی طرف لوٹا دیتے ہیں۔ نکمی عمر سے مراد یہ ہے کہ جو بڑھاپے کی عمر ہوتی ہے وہ نکمی عمر اس کو کہا گیا ہے۔ ارذل العمر، ارذل کہتے ہیں نکمی عمر کو، پھر تم میں سے بعض کو نکمی عمر کی طرف لوٹا دیتے ہیں۔ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ وہ اپنے علم کے بعد کچھ بھی نہ جانے، کہ اس کو پتہ ہوتا ہے ہر چیز کا لیکن پوچھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، اچھا میں نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا، یہ کون آیا ہوا ہے، یعنی کہ اس کی یادداشت ہی ختم ہو جاتی ہے بالکل۔ اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرما رہے ہیں کہ جب انسان نکمی عمر کی طرف چلا جاتا ہے تو اس کی یادداشت کو ہم ختم کر دیتے ہیں، بالکل کوئی چیز وہ جانتا ہوتا ہے لیکن اس کے علم میں نہیں، اس کے ذہن کے اندر وہ بات نہیں ٹھہرتی کہ یہ کیا چیز ہے۔ یہ تو ایک اللہ تعالیٰ نے قدرت کی نشانی بتائی کہ تم شک کے اندر پڑے ہوئے، کوئی باس بعد الموت اللہ تعالیٰ کیسے زندہ فرمائیں گے؟ اللہ اسی طرح زندہ فرمائے گا جس طرح تمہیں پانی کے قطرے سے پیدا کر کے تمہیں نکمی عمر کی طرف لوٹا دیا ہے۔ ایک پانی کا قطرہ، پھر جمع ہوا خون، پھر بوٹی، پھر اس کو شکل اور صورت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، 4 مہینے کی شکل میں انسان بچہ جو ہے اس کو ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ مادر رحم کے اندر اس کی لگا دیتے ہیں۔ کیسا کاریگر ہے کہ کتنے اندھیروں کے اندر اللہ تعالیٰ شکل بنا دیتے ہیں کہ ناک کو کہاں لگانا ہے، آنکھیں کہاں لگانی ہیں، چہرہ کہاں لگانا ہے، دانت کیسے، یعنی کہ جہاں تو بعد میں آتے ہیں، بال کیسے لگانے ہیں، ہر ایک چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اپنی جگہ پہ لگا دیتے ہیں۔ اور تبھی تو فرمایا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے جو انسان کی تخلیق کی ہے بہت ہی اچھے طریقے سے کی ہے۔ اگر خدا نخواستہ یہ جو آنکھیں ہماری پیچھے کی طرف لگی ہوئی ہوتی ہیں سر پر تو یہ کس طرح خوبصورت لگتی، نہیں خوبصورت لگتی، نہ ناک پیچھے لگا ہوا ہوتا تو کتنی گندی لگتی۔ اللہ تعالیٰ نے وہیں ہر ایک عضو کو لگایا جہاں پہ خوبصورت لگنا تھا، تبھی تو فرمایا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے دوسرے حصے کے اندر ایک دوسری قدرت کی نشانی بیان فرمائی ہے، وہ ہے کہ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، تم زمین کو دیکھتے ہو کہ وہ دبی ہوئی ہوتی ہے، خشک ہوتی ہے، بالکل بھی خشک پڑی ہوتی ہے، کوئی کارآمد نہیں ہوتی۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، اچانک ہم اس پر پانی برساتے ہیں آسمان سے، یعنی بارش برستی ہے، اہتزت، زمین حرکت کے اندر آ جاتی ہے، وربت، اور اس سے نباتات وغیرہ اگنے شروع ہو جاتے ہیں، وانبتت، وربت پھولتی ہے یعنی پہلے پھٹتی ہے پھر اس سے نباتات وغیرہ جو ہے اگتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے، ہر انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے اس نشانی کو بھی۔ من کل زوج بہیج،
ہر طرح کے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے نباتات وغیرہ اگاتے ہیں زمین سے. غلے ہیں، ہماری جتنی بھی کھانے کی چیزیں ہیں، دیکھتے ہیں کہ چھوٹا سا کومپل سا پہلے پودا نکلتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تقویت عطا فرماتے ہیں، اور اتنا کمزور پودا کہ اس کے اوپر پاؤں جائے تو وہ ٹوٹ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے اس کی حفاظت کرتے ہیں. انسان کی زندگی کے نظام کو چلانے کے لیے ہر طرح کی اس کی حفاظت کی جاتی ہے. اور روایت کے اندر آتا ہے کہ آسمان سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ بارش برساتے ہیں تو ایک ایک قطرے کے ساتھ فرشتہ بھی ساتھ آتا ہے، کہ وگرنہ اتنی بلندی سے اگر پانی کا قطرہ آئے تو جس چیز پر پڑے کہ اس کے تو پار ہو جائے، اس کا تو کام تمام کر دے. یعنی اتنی ایک ایک قطرے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے ہوئے زمین تک پانی کو پہنچاتے ہیں، پھر اس زمین کو نرم کرتے ہیں. اس زمین کے اندر ہم تو جا کے دانے ڈال دیتے ہیں، ہمیں تو نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے پتہ نہیں سیدھا ڈالا ہے یا الٹا ڈالا ہے، ہم تو ایسے ڈال کے آ جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے اس کو سیدھا فرماتے ہیں کہ جس دانے کے منہ کو اوپر ہونا ہے اس کو اوپر فرما کر اسی میں سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کومل کی شکل سے نکالتے ہیں، پھر اس کی حفاظت، اس کی تقویت پہنچا کر اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ اناج لگاتے ہیں. پھر مختلف قسم کے اناج اور ان کے پھل پھول اور ذائقے، یہ سارے کا سارا کون کر رہا ہے؟ ایک اللہ کی ذات ہی تو کر رہی ہے نا. تم کیسے انکار کر سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں اٹھائے گا؟ وہ کھوپڑی لے کے آئے تھے نا کپڑے کے اندر، ابو جہل یا عقبہ بن ابی معیط کپڑے کے اندر ایک انسان کی، مرے ہوئے انسان کی کھوپڑی لے کے آئے اور آ کے اپنے ہاتھ سے اس کو ایسے بروڑا تو بھرنے لگی، اتنی گل چکی تھی. کہنے لگے کہ من یحیی العظام وہی رمیم، اس ہڈی کو کون زندہ کرے گا؟ جو اتنی گل سڑ چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، اس کو کون زندہ کرے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کا جواب دیا کہ وہ قدرت والی ذات ہے، ہر چیز کو زندہ کرے گی قیامت والے دن. اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، کوئی چھپ نہیں سکتی. جب اتنے نشانیاں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو پھر کون سی چیز باقی رہ جاتی ہے ماننے میں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہم نہ مانیں یا اس پر ہمارا عقیدہ نہ ہو کہ بعض بعد الموت برحق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کو زندہ فرمائیں گے، اس کے اعمال کا اس سے حساب لیں گے. اچھے عمل کیے تو اچھا حساب، اچھا بدلہ، برے عمل کیے تو برا حساب، اور اس کو جہنم کی سزا ملے گی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. اے اللہ جتنے مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جتنے مقروض ہیں قرض کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما. اے اللہ ہم سب کی جان مال عزت ایمان کی حفاظت فرما. کریم پروردگار جتنے مسلمان بیمار ہیں، گھروں کے اندر ہیں، ہسپتالوں کے اندر ہیں، ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. اے اللہ جتنے مسلمان وفات پا چکے ہیں ان سب کی کامل مغفرت فرما، آخرت کی تمام منازل کو آسان فرما. اے اللہ تو مہربانی فرما، ہمارے حال پر رحم فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ہم بھی مانگتے ہیں، ہمیں عطا فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن شرور سے پناہ مانگی ہے اے اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں، ہمیں پناہ عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.